دنیا دارالعمل ہے جہاں جو کرو گے کل قیامت کے دن اس کی جزا یا اس کی سزا تمہیں دیکھنا ہوگی۔ اور قیامت کے دن جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا بندہ حیرت زدہ ہوگا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہاں اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس نے چھوٹی بڑی کوئی بات نہیں چھوڑی، سب کچھ لکھ دیا۔ لیکن پھر پچھتاوے کا کیا فائدہ؟ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن بن جاتا ہے۔ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں اس نے پیچھے کیا چھوڑا، فرشتے کہتے ہیں اس نے آگے کیا بھیجا۔ لوگ تو حساب کرتے ہیں نا، کتنی فیکٹریاں چھوڑی، کتنا بینک بیلنس، کتنی جائیداد، کتنے مربع، کتنی زمینیں، لیکن فرشتے کہتے ہیں اس نے آگے کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے حاسبوا قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توزنوا، اپنا حساب کرو اس سے قبل کہ تمہارا حساب کیا جائے، اپنے اعمال خود تو کہیں میزان پہ جا کے پریشانی نہ ہو کہ میرا اسلام، میرا دین امن کا دین ہے، قیام امن دین کے مقاصد میں شامل ہے۔ لیکن دوسری جانب اگر دشمن کی سرکوبی کے بغیر راستے نہ نکلتے تو اسلام کہتا ہے گھوڑے تیار رکھو، اسلام کہتا ہے تمہاری تیغ براں اس کے سر کو کاٹتی ہوئی آگے بڑھ جائے، تم ان کے جوڑ جوڑ پہ مارو، تمہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو ان دونوں پلڑوں کو برابر رکھنا پڑے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم امن کی بات کرتے کرتے جہاد کو ہی بھول جاؤ، اور ایسا بھی نہ ہو کہ تم جہاد کی بات کرتے ہوئے امن کا مذاق اڑانے لگو جو کہ دین کے مقاصد سے ہے، جبکہ جہاد بھی امن کے قیام کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہانت ہوتی ہے تو اس کو بھی کسی صورت گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ حضور کا پیار ان کے رگ و ریشہ میں یوں محو نفوذ تھا کہ جب وہ شام کے سفر سے واپس آتے ہیں تو انہیں کسی نے بتایا کہ تمہارے ساتھ جن کا دوستی کا تعلق ہے وہ نبوت کے مدعی ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گئے اور حضور کے دروازے پہ دستک دی اور کہا کہ میں نے کچھ سنا ہے۔ فرمایا بالکل آپ نے سچ سنا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کوئی معجزہ طلب نہیں کیا، کوئی بحث نہیں کی، بلکہ فرمایا آپ ہاتھ بڑھائیے میں بیعت اسلام کرنا چاہتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام کفل تھا اور بہت بڑا بدکار تھا۔ ہر رات کوئی نئی خاتون اس کے گھر کی زینت بنتی۔ ایک دن ایک خاتون کو 60 دینار دے کے وہ اپنے گھر لے آیا۔ جب بدی پہ آمادہ ہو گیا تو اس خاتون کا وجود کانپنے لگا، اس کا بدن تھر تھرانے لگا۔ کفل نے کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کفل میں کوئی بدکار خاتون نہیں ہوں، لیکن ضرورت مجھے تیری چوکھٹ پہ لے آئی۔ بس دل کی اتھا گہرائیوں سے نکلے ہوئے جملے تھے، دل کی اتھا گہرائیوں میں اتر گئے۔ کفل پیچھے ہٹ گیا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں کہ کفل کا اسی رات انتقال ہو گیا۔ لوگ جب صبح گئے تو کفل کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر لکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا، اللہ نے اس کی بخشش اور مغفرت فرمائی۔ گناہ کو ترک کرنے والا، ارادے سے باز آ جانے والا اللہ کو کتنا محبوب ہوتا ہے۔